اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، آئے دن ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے رہتے ہیں کہ سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور کچھ تو اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے ایسے روانہ ہو جاتے ہیں کہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انسان کا دماغ معاف ہو چکا ہوتا ہے، آلریڈی وہ ایک جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں جا چکا ہوتا ہے۔ لیکن وہ خوش قسمت لوگ جو ایسے حادثات سے بچ جاتے ہیں، مطلب حادثات ہوتے ہیں لیکن ان کی جان بچ جاتی ہے، اب معاملہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے حادثات میں بچ جاتے ہیں اور وہ لوگ وہ لوگ جن کو کوئی بڑی بیماری آتی ہے، جیسی کرونا آئی تھی اور بیماریاں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے کہ ان کی زندگی ان سے بچ جاتی ہے، تو ان کے لیے اب ایک خاص لمحہ، زندگی کا باقی خاص لمحہ۔ کیسے؟ ناظرین، مجھے وہ وقت یاد ہے جو میں نے آلریڈی اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے، میری پرانی ویڈیو میں ہے کہ 7 سپتمبر 2002 میں ایک فلائٹ اڑی تھی میری اسلام آباد ٹو کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی، جانا مجھے کراچی تھا، وہاں سے جدہ۔ تو جب وہ فلائٹ کوئٹہ سے اڑی تو اس کے جہاز کے ٹائر جو ہے وہ پھٹ گئے اور جہاز میں اعلان ہو گیا تھا کہ جہاز کے ٹائر پھٹ چکے ہیں، جہاز لینڈ نہیں کر سکتا، یہ کریش لینڈنگ کرے گا اور آپ لوگوں نے جہاز سے باہر جو ہے وہ جمپ لگا دینے ہیں، جتنے بھی پیسنجرز ہیں، اور آپ ریڈی ہو جائیے جو ہی یہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوگا۔ انہوں نے سمندر پہ بھی لینڈ کرنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس کے کچھ سسٹمز خراب ہیں تو یہ نہ ہو کہ ڈوب جائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آخرکار ریت پہ بھی نہیں اتارا تو اینڈ پہ وہ کراچی ایئرپورٹ پہ، اگر کوئی کراچی ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے یا پی آئی اے میں ہے تو وہ یہ اس کے نکال سکتا ہے اس جہاز کی جو ہسٹری ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ تو وہ ناظرین، وہ لمحہ جو تھا نا میرا، جب یہ اعلان ہو گیا تھا کہ جیسے ہی جہاز ٹچ کرے گا تو آپ لوگوں نے ایک دم باہر جمپ لگا دینی ہے، اس لمحے میں نے بھی ڈیٹیل سے ویڈیو میں بتایا ہے، پچھلی ویڈیو میں، ابھی شارٹ بتاتا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ میرے زندگی کے اب جو آخری لمحات ہیں جو کہ کنفرمڈ ڈیتھ تصور ہو رہی تھی، کیونکہ جب جہاز زمین کے ساتھ لگے تو وہ کیا کلا بازیاں کھاتا ہے، کیسے گرتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہزار چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو وہ ناظرین، آپ کے ساتھ میں وہ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت میں نے اللہ رب العزت کو جس طریقے سے یاد کیا تھا، وہ لمحہ میں نہیں بھولتا، وہ لمحہ میں نہیں بھولتا۔ اس لمحے میں نے اونچی اونچی آواز میں، یقین کیجئے کہ قرآن الکریم کی آیات کی تلاوت شروع کر دی تھی، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے یہ لوگ پاگل کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، جب میری سانس نکل رہی ہو تو اس وقت آیت الکرسی میری زبان پہ ہو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، جو بھی مجھ کو آتا تھا میں بولے جا رہا تھا۔ لوگ میری طرف دیکھ کے ہنسے جا رہے تھے، باقی پیسنجرز، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنا ڈرپوک ہے یہ انسان کہ یہ جناب مرنے سے ڈر رہا ہے، لیکن میں ان کی طرف دیکھتا تھا، ایسے ایسے نظریں کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں۔ میں ڈرپوک نہیں تھا ناظرین، مجھے معلوم تھا کہ موت کے بعد جو انسان کی اعمال رک جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا حساب دینا ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور میں یہی کہتا تھا کہ یا رب العزت، میں اب تیرے پاس آ رہا ہوں لیکن میں تیار نہیں ہوں، میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا یا میرے مولا کریم، جس امتحان میں ابھی چند منٹوں کے بعد پڑھنے والا ہوں، میں نے اس کے لیے چند لمحے کی بھی جو ہے وہ تیاری نہیں کی ہوئی ہے، نہ میرے پاس کوئی خشوع و خضوع والی نمازیں ہیں، نہ میرے پاس کوئی نیک کام ہیں۔ تو یقین کیجئے ناظرین، میرے وہ لمحات میں ساری عمر نہیں بھلا پاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ مجھ پہ احسان کہ جب میں نے اس کی تلاوت شروع کی اور میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو، اور میں رب العزت سے یہ کہتا کہ یا رب العزت،
مجھے ایک چانس دے دے، یا میرے مولا کریم مجھے ایک چانس دے دے، مجھے ایک بار چانس دے دے، اور مجھے توفیق بھی بعد میں عطا فرمانا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، اور یا رب العزت میں باقی زندگی جو ہے وہ کسی کی مدد کروں، کسی کے کچھ بھی کروں، جو بھی ہے میں کوشش کروں کہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزاروں کہ تجھے پسند آ جاؤں یا رب العزت۔ جو میں بار بار کہے جا رہا تھا، اور پائلٹ نے یقین کیجئے کہ آن لائن تھا اس وقت، اور پائلٹ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ سب لوگوں نے چھلانگ لگانی ہے، لیکن جب جہاز زمین پہ لینڈ ہوا، پھٹے ہوئے ٹائروں پہ لینڈ ہوا، اور ان پھٹے ہوئے ٹائروں پہ جناب ایک ایسی لینڈنگ ہوئی کہ پائلٹ پریشان، نیچے جو عملہ تھا، جو کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہے وہ ریڈی تھی آگ کو، جہاز کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ پی ٹی وی اس وقت چینل ہوتا تھا، 2002 کی بات ہے، تو سارے کیمرے نیچے ریڈی تھے کہ ابھی ایک جہاز کا بلاسٹ ہونا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اعلان ہو چکا تھا کہ ابھی ایک جہاز لینڈ کرنے والا ہے اور اس کی یہ صورتحال ہونی ہے۔ لیکن وہ پھٹے ہوئے ٹائروں پہ جہاز لینڈ کر گیا ناظرین۔ جیسے ہی وہ جہاز ایسے سے رکا اینڈ بھی آ کے، تو پائلٹ اندر آ گیا، کیبن سے نکل کے اپنے جو اس کا جو کیبن ہوتا ہے وہاں سے عام پبلک میں آ گیا، اور یقین کیجئے کہ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو کہتا ہے آج معجزہ ہو گیا ہے، آج معجزہ ہو گیا ہے، سب کو نئی زندگی مبارک ہو۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب لوگوں کو میرے سمیت نئی زندگی ہے، آج معجزہ ہو گیا ہے، آپ سب لوگوں کو نئی زندگی مبارک ہو۔ ناظرین وہ لمحہ میرا سا تھا کہ میں نے اس سے بڑا سیکھا، اس سے میں نے بہت سیکھا۔ اس کے بعد سے میرا دل ہی ٹوٹ گیا، میں یہ سمجھنے لگ پڑا تھا کہ یہ میری زندگی ایکسٹینشن کی زندگی ہے، وہ میری زندگی گزر چکی تھی جو تھی، یہ زندگی ایکسٹینشن کی زندگی ہے۔ اس میں مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایک اللہ بھی مجھے پسند کر لے، اور کچھ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک بھی پہنچا دوں جو مجھے اللہ رب العزت سے عطا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اللہ رب العزت نے مجھے سب کچھ وہ عطا کیا میں جو مانگتا تھا، اور آج بھی یہ مجھ پہ اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہو گیا کہ میں آج جو بھی اللہ رب العزت سے میں مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے، اور میں ڈرتا بھی ہوں اس چیز سے کہ یا رب العزت کہیں یہ بھی میرا امتحان تو نہیں۔ آپ لوگوں کو اس واقعہ بتانے کی جو ہے وہ مقصد کیا ہے، ان ڈیپتھ آپ سب لوگوں کے لیے، کہ جتنے آپ لوگ کبھی حادثات سے بچتے ہو یا کسی بیماری سے بچتے ہو، اللہ کے واسطے اس کو اپنی قسمت مت سمجھا کرو کہ میں بچ گیا ہوں۔ یہ قسمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ بچ جاتے ہو، آپ بچتے نہیں ہو، آپ کو بچایا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لاکھوں ویڈیوز ہیں وائرل ایسی، کہ جب ایک انسان موت کے منہ سے بچا اور اس کو بچایا گیا، وہ خود نہیں بچتا انسان، اس کو بچایا جاتا ہے۔ اس زندگی کو اللہ کی زندگی جو ہے وہ گفٹ سمجھا کریں کہ اب یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، اس گفٹ کو گفٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں۔ گفٹ کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے، محبت سے رکھا جاتا ہے۔ یہ جو باقی کی آپ کی زندگی ہوتی ہے، ویسے تو آپ کی ساری زندگی ہی گفٹ ہے۔ کیوں نہیں ہم لوگ ہر لمحے کو اللہ رب العزت کی طرف سے آخری لمحہ سمجھتے، اور یہ سمجھیں کہ جو آج میں سانس لے رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسان ہے مجھ پہ۔ تو اس طریقے سے جب آپ ٹریٹ کریں گے، جب آپ بیماریوں سے اٹھتے ہیں، جو لوگ کرونا سے بچے، جو لوگ، جب آپ اس طریقے سے بچا کریں تو سمجھ آیا کریں کہ یو گاٹ دا لاسٹ وارننگ، یہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ بیماری کا آنا، بیماری کا جانا، بیماری کا رہنا آپ لوگوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے، الارم ہوتا ہے۔ سمجھا کریں اس الارم کو۔ یہ دنیا آپ کے لیے اسی وقت ختم ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ لوگ سڑک پہ گرے تھے اور آپ کے اوپر سے کوئی گاڑی گزر جاتی۔ اب آپ کی جو زندگی ہے اللہ رب العزت کی محبت میں، اطاعت میں، فرمانبرداری میں، عشق میں، رسول اللہ کی بتائی ہوئی جو ہے اس میں گزاریے۔ یقین کیجئے آپ اس زندگی کو پا لیں گے، یقین کیجئے۔ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں یہ سارے۔ میں یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے چینل پہ بیٹھا ہوں، اور میں اگر کسی کو میری بات سمجھ آ جائے اور وہ اپنی زندگی کا مقصد بدل لے اور سمجھ لے، تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں نے اتنا سا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو
اپنی محبت عطا کرے اور کچھ ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، ہمیں اس کی محبت ہو جائے، اور اس کے بعد ایسا ہو کہ بس جب روح نکلے کا وقت آئے تو فرشتے خوبصورت چہروں میں آئیں، اور پھر وہی اللہ رب العزت کی آیت سورہ فجر کی کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، چل اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس میں داخل ہو جا، اور آپ بھی جا رہے ہیں اس قافلے میں جو جنت کو جا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔